السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو غزوہ احد کے میدان سے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے مثال شجاعت نظر آتی ہے تو دوسری طرف ان کے کردار کی وہ عظمت بھی سامنے آتی ہے کہ دشمن پر غالب آنے کے باوجود انہوں نے اس کی بے بسی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ صرف تلوار کی جنگ نہیں تھی، یہ ایمان اور کفر کے درمیان معرکہ تھا۔ محترم ناظرین، میدان احد میں ہر طرف تلواریں چل رہی تھیں، گرد و غبار اٹھ رہا تھا، جانیں قربان ہو رہی تھیں اور موت ہر طرف منڈلا رہی تھی۔ اور اسی ہنگامہ خیز ماحول میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا مقابلہ ہوا جسے تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ غزوہ احد کا میدان اپنے اندر ایک عجیب منظر لیے ہوئے تھا۔ مشرکین مکہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے، تلواریں بج رہی تھیں، نیزے چل رہے تھے، گھوڑے دوڑ رہے تھے اور دونوں طرف کے بہادر اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے علمبرداروں میں نمایاں تھے اور پوری جرأت کے ساتھ دشمن کے مقابلہ میں موجود تھے۔ اسی دوران مشرکین کے ایک علمبردار ابو سعد بن ابی طلحہ کی نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان کے عین درمیان پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ آواز لگائی، کیا کوئی مرد میدان ہے؟ اس کی آواز جنگ کے شور میں گونج اٹھی، لیکن کسی مسلمان نے اس وقت اس کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ ابو سعد نے جب دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کا غرور مزید بڑھ گیا۔ اس نے دوبارہ فخری انداز میں پکارا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں جائیں گے اور ہمارے مقتول دوزخ میں؟ پھر اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار کے ذریعے دوزخ میں چلا جاؤں؟ یہ دراصل مسلمانوں کو للکارنے کی کوشش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی مسلمان اس کے مقابلے میں آئے اور وہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرے، لیکن اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ للکار کس عظیم مجاہد کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ محترم ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مشرک کی للکار سنی تو آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں۔ یہ الفاظ صرف بہادری نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ پر یقین، موت سے بے خوفی اور آخرت پر کامل ایمان کی آواز تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میدان میں قدم رکھا اور دونوں جانب سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب میدان میں دو جانب سے تلواریں چل رہی تھیں، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری طرف ابو سعد بن ابی طلحہ۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے۔ میدان جنگ میں گرد و غبار اٹھ رہا تھا اور دیکھنے والے منتظر تھے کہ اس مقابلے کا انجام کیا ہوگا۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک زبردست وار کیا۔ ابو سعد کی ٹانگ پر تلوار لگی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ شدید طور پر بے بس ہو گیا اور اسی دوران اس کا لباس کھل گیا جس سے اس کا سطر ظاہر ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کردار کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو اس واقعے کو محض ایک جنگی واقعہ نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے اخلاق اور کردار کا سبق بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تو اس موقع پر اپنے دشمن کا کام تمام کر دیتے۔ وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، وہ خود اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی اس حالت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ابو سعد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رحم کی درخواست کی۔ اس نے کہا، اے میرے ابن عم، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی حالت دیکھی، اس کا سطر بھی ظاہر ہو چکا تھا اور وہ رحم کی درخواست بھی کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے حیرت سے پوچھا آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا، اس کا کام تمام کیوں نہیں کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میرے سامنے اس کا سطر کھل گیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل بھی کی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ مقام جہاں ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کی حیا، اخلاق اور رحم دلی بھی نظر آتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ بہادری یہ ہے کہ دشمن کو شکست دے دی جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں اس سے کہیں بلند سبق دیتی ہے۔ حقیقی بہادری صرف دشمن کو گرانے میں نہیں بلکہ طاقت حاصل ہونے کے باوجود اپنے نفس کو قابو میں رکھنے میں بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دشمن کو شکست دی، لیکن جب وہ بے بس ہو گیا، اس کا سطر ظاہر ہو گیا اور اس نے رحم کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اسے چھوڑ دیا۔ یہی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی عظمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہم عام طور پر شجاعت کے حوالے سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا نام آتے ہی خیبر، بدر، احد اور دوسرے معرکے ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت صرف ایک بہادر سپاہی کی شخصیت نہیں تھی، وہ حیا، علم، تقوی، عدل اور رحم کے پیکر بھی تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مومن کی طاقت اسے ظلم کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ جب اسے اختیار حاصل ہو تو اس کے اخلاق کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، غزوہ احد کا یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایسا روشن باب ہے جس میں تلوار کی قوت اور کردار کی پاکیزگی دونوں ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ انہوں نے دشمن کے چیلنج کا جواب دیا، میدان میں اترے، مقابلہ کیا اور اپنے دشمن پر غالب آ گئے۔ لیکن جب دشمن بے بس ہو گیا اور اس کی عزت و پردے کا معاملہ سامنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار روک لی۔ یہی وہ کردار ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت انسان کو متکبر نہیں بلکہ ذمہ دار بناتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں سے شجاعت، حیا، عدل اور رحم دلی کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔